بسم اللہ الرحمن الرحیم نازک اذہان اللؤلؤ والمرجان درج نوم کے نو نہالان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو کرشن چندر کے ناول میں ایک شہر تھا پونچھ سے ایک اقتباس کا سلیس پیش کرنے کی کاوش کرتا ہوں۔ توقع ہے کہ آپ سب توجہ رکھیں گے۔ اقتباس: بڑے ٹیڑے ٹیڑے کوہستانی کٹھن راستے ہیں، مگر جدھر سے بھی جاؤ جب پہنچ قریب آتا ہے تو دل کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، پہاڑ پھٹنے لگتے ہیں، ایک طرف بیتاڑ کا دریا آتا ہے علی آباد کی جانب سے، دوسری طرف پونچھ کا دریا جس وادی میں ان دونوں دریاؤں کا سنگم ہے، وہیں پر پونچھ کا شہر آباد ہے۔ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک راجا پونچھ نام کا تھا، اس نے سب سے پہلے اس وادی میں شہر بسایا، اس کے نام پر اس سے پونچھ نگری کہا گیا۔ بعد میں بگڑ کر پونچھ بدل گیا پونچھ، اور پونچھ سے پونچھ شہر ہو گیا۔ دریاؤں کی بھیڑ لگی اس شہر کے وہ 30,000 چہرے، ان میں سے ہر ایک کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ کب اتنے لوگوں کو ذاتی طور پر جاننا ممکن ہے؟ ممبئی میں مجھے رہتے ہوئے 20 سال گزر گئے، ان 20 سالوں میں اچھی طرح 20 آدمیوں کو بھی نہیں پہچان پایا، مگر اس شہر کے بچے بچے، گلی گلی اور گھر گھر سے میں واقف ہوں، عجب طرح سے واقف ہوں۔ دریاؤں کی ان وادیوں کی اس پچ بک میں یادوں کی میں ہر ایک چہرہ جو میرے لیے ایک کتاب، ایک کردار، ایک کہانی اور ایک ناول ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ سب میرے دوست ہیں، ایک کا ہاتھ پکڑتا تو دوسرا فوراً میرے ذہن میں آ کر مجھے کہتا کہ مجھے بھول گئے ہو۔ اب اس اقتباس کا سلیس: بڑے ٹیڑے ٹیڑے کوہستانی کٹھن راستے، مطلب میں جس شہر کی داستان، جس شہر کی بیاں یہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہاں جو راستے ہیں بل کھاتے ہوئے پہاڑی سلسلے میں، ایک دامن سے ایک اونچے تودے پر تو دوسرے تودے سے پھر دوسرے دامن میں، ان پہاڑی سلسلوں میں بل کھاتے ہوئے مچلتے اچھلتے ہوئے راستوں میں چلنا ایک عجیب منظر ہے جو میرے نظروں کے سامنے ہمیشہ رقص و سرور بیاں کرتی ہیں۔ میرا دل ہمیشہ ان
پہاڑی چوٹیوں پر ان بال کھاتے ہوئے راستوں میں لگا رہتا ہے۔ دل کے دروازے کھلنے سے مطلب جب بھی میرا تخیل، میرا عرض بیاں، میرا سوچ و وچار، میری فکر میں یہی مناظر پہنچ کے آتے ہیں تو میرے سامنے یہ پہاڑی سلسلے پھولوں کی طرف کھلنے لگتے ہیں۔ مجھے ایک طرف وہ عجیب و غریب تیز رواں دواں دریاوے تاڑ جو علی آباد کے کنارے سے گزر بسر کرتا ہے، دوسری طرف سے پونچھ کا دریا جو ان دو دریاؤں کے درمیان وادی، اور اس وادی میں یہ دونوں دریا سنگم کرتے ہیں، تو اس دونوں دریاؤں کے سنگم کے مابین جو وادی، اسی وادی کا نام پونچھ راجا، یعنی آج کل اس کو پونچھ کا شہر کہا جاتا ہے۔ پونچھ کی تاریخ میں یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ اصل میں ایک راجا پونچھ نامی تھا جس نے ان وادیوں میں سب سے پہلے شہر کو بسایا۔ اسی شخصیت کے نام سے منسلک اس شہر کا نام، راجا کا نام پونچھ تھا تو اس شہر کا نام پونچھ نگری رکھا گیا، لیکن بعد میں ریونیو ریکارڈ کے اندر اس کو درج کرتا ہوا دھیرے دھیرے اس کا نام بدل گیا۔ پونچھ نگری کے بجائے اب صرف پونچھ شہر رہ گیا۔ دریاؤں کی بھیڑ لگی، دریاؤں کے درمیان یادوں کی جو یہ بھیڑ لگی، میری یادوں کی دنیا اسی شہر میں بسی ہوئی ہے۔ اس شہر میں اپنی زمانے کی بات کرتا ہے کرشن چندر، کہتا ہے کہ اس زمانے میں یہاں کل آبادی قریباً 30,000 تھی۔ 30,000 کے نفوس پر یہ آبادی مشتمل، میں ان سب سے جان پہچان رکھتا ہوں، ان سے متعارف ہوں، ان میں سے ہر ایک کو ذاتی طور پر اچھی طرح سے جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے اچھی طرح سے جانتے تھے۔ جب کبھی کہیں کسی شخصیت سے ملاقات ہوتی تو دوسری جانب سے کوئی دوسرا ساتھی شکایت اور ستائش کرتا ہے، کیوں بھائی مجھے بھول گئے ہو؟ لیکن میں یہ کیا کہوں، اس وقت میں ممبئی کے شہر میں 20 سال گزر بسر ہوئے، لیکن 20 آدمیوں سے بھی میری صحیح پہچان نہیں ہے۔ اس طرح میں اپنی جنم بھومی پونچھ کے شہر کو بھول نہیں پاتا ہوں۔ سمجھو میرے لیے وہ ہے مٹی کا صنم جس کے چاروں طرف میں گھومتا اور گردش کرتا ہمیشہ رہتا ہوں۔ میں اپنے شہر کے بچے گلی گلی اور گھر سے واقف ہوں، ان سے متعارف ہوں، عجب طرح سے واقف ہوں۔ یادوں کی اس سکیچ بک میں جو یہ سکیچ بک ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہے، اس بک میں مجھے اپنے شہر کے وہ دریا وادیاں اور وہ آبادیاں چاروں طرف سے نظر آتی ہیں۔ تو اس سکیچ بک اور اس کتاب میں ہر ایک شخص، ہر ایک چیز، ہر ایک شے، ہر ایک موقع، ہر ایک لمحہ میرے لیے ایک کردار، ایک کہانی،
ایک الگ سی ناول ہے، میں انہیں بیان بھی نہیں کر سکتا میرے دوستو۔ یہ ایک کا ہاتھ جب پکڑتا ہوں تو دوسرا مجھ سے یہ شکایت کرتا ہے کہ میں بھول گیا شاید اس سے۔ حقیقت میں ہر ایک آدمی مجھ سے انس، محبت اور مودت رکھتا ہوں، اتنا کہ میرے دل سے وہ نہیں نکل پاتے ہیں۔ میرے ذہن و ضمیر میں ان کی تصویریں رقص کرتی ہوئی ہے، تو اب میں اپنے اس شہر کو مٹی کے صنم کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس طرح میں آپ کے سامنے میرے لطیف طبیعت طالبات یہ جو اقتباس پیش کرتا ہوں، تو اب میں آپ سے یہی امید کروں گا کہ اگلے اقتباسات کی مشق آپ خود ضرور کریں گے۔ دیجئے رخصت، پھر ملیں گے گر خدا لایا، خدا حافظ و نگہبان۔